अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस्लाम तालीम की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है। हदीस नबी के मुताबिक तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तालीम अगर दुनियावी हो तो फिर माशरे में रहने के, जीने के रंग ढंग सिखाती है, तरीके सिखाती है, तहजीब सिखाती है। तालीम अगर दीन से हो, दीनी हो, तो फिर वो अपने रब से मिलाती है। मगर असरे हाजिर में नौजवान जो है वो दीनी तालीम से जो है वो दीन से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। उनकी नज़र में सिर्फ तालीम जो है वो एक पेशा, मुकाम, पैसा बटोरना, सरमाया बटोरना रह चुका है और हमारे नौजवान इन्हीं तीनों चीज़ों के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो दीनी तालीम कितना ज़रूरी है और दीनी तालीम से दूरी के जो नताइज सामने आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं और इसमें वालिदैन का क्या किरदार है। आइए चलते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है? दीनी तालीम तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल की हमारी नस्ल जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दूर चली गई है। इसकी वजह जो है कई वजूहात हो सकती हैं कि बच्चों का एक तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है बर्डन है, उनके मसाइल हैं घरेलू के बच्चे जॉब करते हैं तो वो रात इतनी लेट नाइट आते हैं वापस के उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें। लेकिन और मेरे ख्याल में कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी तालीम जो है वो तो यहाँ पर ही रह जानी है। हमें अपने बच्चों को अपने दीन की तरफ जो है वो माइल करना चाहिए, दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए आखिरत का एक ज़रिया बने, आखिरत का समा बने। अगर हम वालिदैन जो हैं इस दुनिया से चले जाते हैं, सारी सी बात है हर एक ने इस दुनिया से जाना है, तो जब मतलब अपनी औलाद को हम अच्छे तरीके से दीनी तालीम जो है उससे आरास्ता किया होगा तो हमें इस चीज़ का भी सुकून होगा आखिरत में भी और यहाँ पे भी कि जो हमारे लिए हाथ उठा के वो दुआ कर सकें। अच्छा मुझे ये बताइएगा नौजवान बनेंगे वो। अच्छा, नौजवान नस्ल का दीन से दूरी की अहम सबसे बड़ी वजह क्या है? मोबाइल। जितना मोबाइल ज़रूरी है ना मतलब दूसरे कामकाज के लिए, इतना ही जो है ये नुकसानदेह है नस्ल को दूर करने में, क्योंकि बच्चे सारे वीडियोस, गेम्स और इन चीज़ों में जो है इन मशाकलात जो हैं इनमें मुब्तला होके दीन से दूर होते जा रहे हैं। दीन से क्या, दुनियावी तालीम से भी दूर हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जितनी भी है गेम है, बच्चों के अंदर जो है वो लालच भर गया है कि हमें गेम खेलने से पैसे मिलेंगे, अर्निंग करेंगे, तो ऐसा कि मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इनमें मुतवज्जा हैं और बहुत अहमियत देते हैं इस चीज़ को और अपनी तालीम से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। तो कैसे इक़दाम करने चाहिए स्पेशली बच्चों का रुझान जो है वो दीन की तरफ राग़िब करने के? अपने बच्चों को, मेरा ख्याल है कि आज के दौर में वो बच्चे वैसे नहीं रहे जिनको मार पीट के काम करवा लिया जाता था या स्कूल भेजा जाता था, अकेडमीज़ में भेजा जाता था। लेकिन अब के बच्चे जो हैं वो प्यार की बात को मानते हैं। अगर अपने बच्चों को प्यार से आप समझाएं इनके, मेरा ख्याल है कि आज के जो दौर के बच्चे हैं, या हो सकता है हमसे कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको 6 कलमे भी पूरे नहीं आते, तो ये सिर्फ यही दूरी जो बनी है कि हमारे मुआशरा जो है वो इस रास्ते पे चल पड़ा है। मोबाइल की इजाद जो थी वो इसलिए की गई थी कि लोगों के लिए सहूलतें होंगी, लेकिन लोगों ने इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया है, अच्छे तरीके से भी और गलत तरीके। नेगेटिव जो है वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, लेकिन वो जो है ना, मेरे ज़ाती ख्याल जो है कि वो इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। आज की जनरेशन जो है, आप देखें कि बेटियां जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं, लोगों के साथ उनकी फ्रेंडशिप जो है वो मोबाइल से होती है। मोबाइल से लोगों की फ्रेंडशिप जो है वो इस हद तक होती है कि लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं, हमारा माशरा ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो है लोगों से यही मैसेज भी है कि अपने बच्चों को मोबाइल दें ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस चीज़ के लिए प्यार से समझाएं कि बेटे इसको गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे जो है ना प्यार की ज़ुबान मारते हैं, बाहर भी तो जाके प्यार के ही चक्करों में जाती हैं ना, कि लोग वो प्यार से उनको अपनी तरफ जो है वो कायल करते हैं, तो वो लोग वहाँ अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, सब कुछ छोड़ के तो मोबाइल की तरफ जो है मुतवज्जा होती हैं और उनको गलत मतलब इस्तेमाल करके तो घरों से निकलती हैं। तो ये कदम बाहर निकलने से पहले पेरेंट्स रोक सकते हैं, उनको दोस्ताना तरीके से जो है उनके बिहेवियर जो है उनको होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि दीन से दूरी की वजूहात क्या हैं, स्पेशली वालिदैन को जो है वो दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को जो है इस तरफ राग़िब करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए? दीनी तालीम जो है ना
ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ जी ਨਾਲ। जी करें आप पंजाबी में करें। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛਿੱਤਰ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੁਟਾਪਾ ਫੇਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਪੰਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। यानी बुनियाद पुख्ता होएगी ते को बच्चों की तरबियत अच्छी होएगी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪ ਦੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਸੋ ਜਾਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਗਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ पेशा तालीम को एक पेशे के तौर पे इस्तेमाल। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसकी क्या वजूहात है? ਇਸकी ਵਜੂਹਾਤ यही है बेटा ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਬਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਦਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨਾ ਕੋਈ एहतराम नहीं, कोई सदाकत नहीं, कोई ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਡਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਆਈ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਜੜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਦੂਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ यानी कि अपनी समझ नहीं है, बस जो जिथे लग गया वो लग गया। यानी आपके कहने के मुताबिक कि हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो दीन की तरफ रागिब हो, कुछ ऐसे कवानीन अपनाने चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਮੈਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ इंशाअल्लाह मेरी हाँ जी इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. اچھا امی سے مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بچوں کو والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے یہ ملتا ہے کہ والدین جو ہیں پہلی درسگاہ ہوتی ہیں بچے کی. تو یہ چیزیں ہمیں گھر سے ہی ہمارے والدین سے ہی ملتی ہے. خصوصی طور پہ ہماری والدہ سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ ہمیں خود بھی بلکہ وہ اس رول کو اپلائی کریں, اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے نا اس کو یعنی کہ وہ لائیں اپنے بچوں میں بھی یہ چیز کہ وہ دیکھیں کہ اپنی ان کی والدہ اگر نماز پڑھ رہی ہے تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ نماز کیا چیز ہوتی ہے, لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے والدین کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں ہمارے والدین سے یہ شروعات ہوتی ہے کہ جو بچوں کی تعلیم جو ہے گھر سے ہی سٹارٹ ہو, تو پھر جتنی دیر میں وہ گرو کر کے معاشرے میں انٹر کرے گا تو اس کی اتنی تعلیم تربیت ہوئی ہو کہ اس نے کیسے یعنی کہ معاشرے کو وہ کرنا ہے, فیس کرنا ہے, کس طرح وہ اس نے مدرسے میں جا کے پڑھائی کرنی ہے, دینی تعلیم لینی ہے, اور ہمارے جو اسلامی جو ایک معاشرہ ہے وہ تشکیل پاتا ہے اس طرح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر کے اندر رہ کر بچوں میں یہ تعلیم رائج کرنے کے لیے کون کون سے اصول اپنانے چاہیے, اسپیشلی گھر میں خواتین ماؤں کو؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ماں کو اگر پتہ ہوگا نا ہمارے اصول دین کیا ہیں تو وہ آگے اپنے بچوں میں کنورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اصول تو ہمارے دین نے ہمیں دے دیے ہوئے ہیں, ہمیں ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو امپلیمنٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ والدین تو ہوتے ہیں بچے بڑے ضدی ہوتی ہیں اور ماں ان کو بڑے پیار سے سمجھا رہی ہوتی ہیں, یا کوئی چیز وہ لالچ دے کے سمجھاتی ہیں, یا کچھ ڈانٹ کے سمجھاتی ہیں کچھ پیار سے. تو کون کون سے طریقے اپنانے چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کی پہلے سائیکی کو سمجھے کہ اس کو کیا پسند ہے زیادہ. اس کو کھانے میں کچھ اگر زیادہ پسند ہے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی بیٹا میں آپ کو تب یہ کھانا بنا کے دوں گی, یہ نوڈلز جو بھی اس کو پسند ہے, پیزا وغیرہ جو بھی, میں تب آپ کو یہ لے کے دوں گی جب آپ یہ والا کام کرو گے. مطلب جو وہ کروانا چاہتی ہیں, مثال نماز پڑھوانا چاہتی ہیں یا کوئی اچھا کام دینی کروانا چاہتی ہیں, اس کے بچے کے بھی ذہن میں بیٹھے گا کہ میری ماں اگر یہ کہہ رہی ہے تو یہ کوئی اچھی چیز ہے, کوئی مطلب اتنی نالجیبل چیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے. تو اس طرح بچے کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے وہ چیز, اور بچہ آسانی سے کر بھی لیتا ہے, اور ماں کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے اپنے بچے کو اپنی بات کنوے کرنے میں. کتنے بچے آپ؟ میرے بچے ہیں نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں خالہ ہوں تو میں اپنے بھانجے بھانجیوں کو اسی طرح یہ ٹیکل کرتی ہوں. جب بھانجے کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ جب انہیں اس طرح کی چیزیں سکھاتی ہیں دین کی, کبھی ایسا کچھ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو بتایا ہو کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی چاہیے, یا کبھی آپ پڑھ رہی ہو تو آپ کو فالو کر رہا ہو؟ ہاں جی, ایسے بالکل. میرا بھانجا تھا, محب علی بہت چھوٹا تھا, تو ہم نماز پڑھتی ہوتی تھی 2 بہنیں اکٹھی, تو وہ ہماری نا اسے اللہ اکبر نہیں کہنا آتا تھا, تو وہ کہتا تھا اللہ اکبر, یعنی مطلب بچہ ہے, اب اس کی جو اپنی لینگویج اس نے اپنی لینگویج میں بولنا ہے. تو ہم ہنستے ہوتے تھے. پھر وہیں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ دیکھیں جو ہم کرتے ہیں نا وہی ہمیں بچے دیکھ کے ہمیں سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں, ہمیں آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ. تو کیوں نہ ہم جو ہے, میں اکثر جمعے والے دن یا جمعرات والے دن تھوڑی ٹافیاں, تھوڑی چاکلیٹس, تو کچھ اس طرح کی چیزیں لا کے ان میں انٹرسٹ پیدا کرتی ہوں کہ یہ نا دین کی طرف آئیں. تو میں چھوٹی چھوٹی نعتیں ان کو سکھاتی ہوں, تھوڑے تھوڑے یعنی کہ اس طرح کے ورڈ سکھاتی ہوں جو ہمارے جو ہے مطلب دین میں سکھانے جو ہے ضروری ہیں. تو وہ پھر سیکھتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے بھی ہیں, آنی آپ نے یہ ایسے بولا تھا نا, تو یہ ایسے ان کے ذہن میں ظاہر ہے بچے ہیں وہ جو سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے, تو وہ پھر سیکھ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. کیا حکومت کو ان تمام چیزوں کے لیے اسپیشلی نوجوانوں کو جو ہے یا بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. جیسے ہمارے معاشرتی لحاظ میں یہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے نا, تو سکسیزفل ہونے کے لیے ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی سکسیزفل ہونے کے لیے دینی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے حکومت کو کچھ انتظامات کرنے چاہیے, اقدامات کرنے چاہیے. جیسے کہ مدرسوں میں اگر صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے, تعلیمی اداروں میں بھی تو نصاب کا حصہ ہے نا یہ تمام چیزیں؟ نہیں, میرا خیال سے نہیں ہے, کیونکہ ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ دینی تعلیم کو ملنا چاہیے, وہ رائٹ ملنا چاہیے کہ یہ جی ایک مسلمان کا بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بنیادی چیزیں ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے کلمہ جو ہے وہ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. اب جو ہے وہ ہو گیا ہے رجحان کچھ اسکولز کا اس طرف کہ کچھ وہ قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں پہلے, پھر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کو بھی وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح کچھ حکومت کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے, جیسے کوئی NGOز ہیں جو وہ اس پہ کام کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلی بات ہے کہ ایک شعبہ جو ہے نا وہ اس طرف لانے کے لیے یعنی والدین ہی ذمہ دار ہیں. یہ مسٹ نہیں ہے, مسٹ ہے کہ اور لوگ جو بھی ہمارے پاکستان کے ہیں ان کو بھی اس چیز میں کرنا چاہیے کمپرومائز. وہ ہمیں دینی تعلیم بچوں کے لیے اسکولوں میں بھی دی جائے. نیٹ کا دور ہے, نیٹ کے ذریعے بھی ہمیں چاہیے. اور دوسرے جو بھی ذرائع ہیں پاکستان میں جو بھی ذرائع ہیں اس کے تھرو آؤٹ وہ ہمارے پاکستان میں لاگو کریں. پھر ہی یہ بچے ہمارے دین کی طرف آئیں گے. ہمارے بچے اس طرف نیٹ کی طرف بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اب آپ کہتی ہیں ناشتہ نہ دے تو نماز نہیں پڑھنی. بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے. یہ ہمارا رشتہ خدا سے محبت کا ہے. جب وہ نماز پڑھیں گے دل سے نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ان کی نماز کا. اللہ کرے ان میں اندر جو احساس والدین پیدا کریں, اٹھتے بیٹھتے نیچے جیسے کر رہے ہیں کام, اسی طرح ان کے ساتھ احساس پیدا کرے کہ بچوں کچھ نہیں ہے دنیا میں, سب کچھ اللہ کی راہ, سب کچھ خدا نے دینا ہے. تم لوگ جو مرضی کر لو, سکون سجدے میں ہے. سکون کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے کہ جو ہمارے دین میں سکون ہے, جو دین میں کامیابی ہے, جو دین میں سب کچھ ہے, وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بندہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہی کنونس کرے بچے کو. وہ کافی ارد گرد کا بہت سارے لوگ اس میں, گھر کا ماحول بھی اثر رکھتا ہے, ماحول بھی کوپریٹ کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے کوپریٹ کہ ایک بچے کو ہم دین کی طرف کیسے لایا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے, اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ فیضان. اچھا فیضان, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5 کلاس میں پڑھتا ہوں. 5 کلاس میں. تو مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک پڑھے؟ جی. ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ جی. کون سے پارے پہ ہو؟ 13ویں پارے میں ہو. آپ کلمے کتنے آتے ہیں؟ 5 آتے ہیں, 6 بھولتا ہے, اٹکتے. چھٹا کلمہ بھولتا ہے. چھٹے کلمے کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ وہ کرتے چھٹا کلمہ ششم کلمہ ردی کفر اللہ. ردی کفر. اچھا مجھے یہ بتاؤ کون سا کلمہ اچھی طرح سے آتا ہے جس میں ایک بھی غلطی نہیں ہوتی؟ تیسرا کلمہ سناؤ گے آپ؟ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوئم کلمہ تمجید. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا مجھے یہ بتاؤ دین کے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہو؟ میں ابھی مدرسے جا رہا ہوں کیونکہ اس پارا ابھی پڑھنا چھوڑا ہوا ہے. تو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کیونکہ مدرسے کا ایک مہینہ نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں, انہوں نے بینر لگایا ہوا تھا تو ادھر جا رہا ہوں ابھی. اچھا تو مجھے کیا بینر لگایا ہوا تھا؟ مدرسہ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں, وہ پاپا کے دوست نے لگایا ہوا تھا تو وہ ادھر جاتے ہیں. ہم لال پل پہ ہیں تو اس لیے اللہ کی باتیں سیکھتے ہیں, مطلب دین کی باتیں سیکھتے ہیں. درس لیتے ہو آپ؟ جی. کیا کیا سیکھا اب تک؟ ابھی تک بہت کچھ سیکھا ہے. دعائیں, اچھی بات بتاؤ نا. دعائیں یاد کی ہیں, پھر اس کے کون سی دعائیں یاد کی؟ صورت یاد کی ہیں, دعائیں یاد کی ہیں, ایسی صورتیں. اچھا تو مجھے یہ بتاؤ اسکول جاتے ہو؟ جی. 5 کلاس میں, اس میں آپ کی 5 کلاس کی اسلامیت کی بک میں کوئی اسلامک سبجیکٹس ہیں اور ٹاپکس ہیں؟ ناظرہ ہی ہے ابھی تک تو تھوڑا سا. ناظرہ ہے اس میں؟ جی. اچھا مجھے یہ بتاؤ موبائل یوز کرتے ہو؟ جی. یوز کرتے ہو؟ جی یوز کرتا ہوں میں. کیا کیا دیکھتے ہو اس پہ؟ گیمس دیکھتے ہو؟ گیمس کھیلتا ہوں, ٹک ٹاک دیکھتا ہوں, تو پھر اس کے بعد نعتیں سنتا ہوں گھر میں بیٹھ کے اکیلا. دونوں کام سنتے ہو؟ جی. نعت بھی پڑھتے ہو؟ جی. سناؤ گے نعت؟ جی. کون سی نعت آتی ہے؟ منگتا. چلو سناؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
منگتا منگتا بنے منگتا سلطان مدینے والے دا منگتا منگتا بنے منگتا سلطان مدینے والے دا اسی سارے صدقہ کھانے اسی سارے صدقہ کھانے سلطان مدینے والے دا منگتا منگتا بنے منگتا سلطان مدینے والے دا ایک بار مدینے جاواں میں پھر مڑ کے نہ واپس آواں میں ایک بار مدینے جاواں میں پھر مڑ کے نہ واپس آواں میں لوکی لب دے پھلن مینو گلیاں وچ لوکی لب دے پھلن مینو گلیاں وچ کالی کملی دے تھلے لک جاواں میں منگتا منگتا. ماشاءاللہ. مجھے یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. سچ کے جھوٹ؟ پہلے پڑھتا تھا, اب 2-3 دن ہو گیا ابھی نہیں پڑھ رہا. اچھا پہلے پڑھتے تھے اب 2-3 دنوں کے نہیں پڑھتے ہیں. اچھا کتنی نمازیں ہیں؟ 5. نماز عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 17. 17. کون کون سی؟ یہ نہیں پتہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا. نمازیں پڑھتا تھا پر عشاء کی کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا. عشاء کی 17 رکعت ہے. جی یہ نہیں پتا کون کون سی ہیں؟ نہیں. 4 سنت 4 فرض. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 2 عطر 3 وطر اور 2 نفل. اچھا ناظرین یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم کے لیے والدین کا بڑا کردار ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. آخر اس دوری کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ نتائج سنگین صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے جانیں گے آج کے پروگرام میں. مزید بھی ہمارے ساتھ رہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ مجھے بتائیں گے کیا آج کے دور میں آج کے معاشرے میں دینی تعلیم میں کمی نظر آتی ہے؟ جی بالکل بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آج کل جو ہمارے حکمران ہیں سابقہ خاص طور پہ وہ دیکھیں انہوں نے ناچ گانا شروع کروا دیا ہمارے بچوں کو, اب تو بڑے بھی. اور آپ دیکھیں کوئی ٹک ٹاک سوشل میڈیا آپ دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ ڈانس ہوگا وہاں پہ سب سے زیادہ ان کو لائک کیا جائے گا اور جہاں پہ دین اسلام کی بات ہوگی وہ کم لوگ سنتے ہیں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسے ہی ہے. سر دین سے دوری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں کافی چیزیں ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات تو ایک ماں باپ کا بھی کردار ہے. ان کو بھی چاہیے ماں باپ کو وہ بھی اپنے بچوں پہ توجہ دے, دین اسلام ان کو سکھائے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ جو ہے نا ہمیں آزادی ملی, اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو ماں باپ کا بھی بڑا جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں. اور دوسرا ماں باپ کو یہ بھی چاہیے, آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہی سوشل میڈیا کا کہ موبائل سب کے پاس ہے, بچوں کے پاس بڑوں کے آپ پاس. تو کہنا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ ایک سب سے عام وجہ موبائل ہے. جی موبائل فون جو ہے نا اس کا استعمال یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا بچے گیمیں کھیلیں یا اس کے اوپر بچہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہا ہے ناچ گانے, تو یہ بہت بڑا افیکٹ ہے. اس میں اگر ہمارے کو علماء کرام ہیں یا ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجدوں میں تو وہاں پہ یہی ہے کہ وہ کیا کریں, وہ تو ہمیں سمجھا سکتے ہیں نا, وہ آگے یہ تو نہیں کہ ہمیں نماز گھر پہ آ کے پڑھائیں, وہ تو ماں باپ کا کام ہے. تو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا بچوں کو, یعنی اس کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل سب سے پہلے ماں باپ کا کردار ہے, اس کے بعد ٹیچرز کا ہے جہاں پہ اسکول پڑھنے جاتے ہیں یا اس کے علاوہ اکیڈمی پڑھنے جاتے ہیں بچے, ان کا کردار ہے. اسکولوں میں اور اکیڈمی میں بھی جو ہے نا دین اسلام کا بہت ضروری ہے, وہاں پہ سبجیکٹ وہ بھی اس پہ جو ہے نا وہ بات کریں. تو اس کا اثرات جو ہے ماحول کے مطابقت کے حساب سے جو ہے اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو دین میں دوری کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وجہ وہ ماحول بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ماحول تو ہے, جیسا بچہ باہر جائے گا کہیں کھڑا ہوگا جہاں پہ بھی, تو وہاں پہ جو دوست ہیں وہ کس قسم کے ہیں. دوست جو ہے نا زیادہ تر آج کل سگریٹ زیادہ پیتے ہیں بچے, پتہ ہی نہیں ماں باپ کو باہر وہ کیا کرتے ہیں. کوئی وہ نشہ کرتے ہیں, کوئی شیشہ, کوئی یہ نا فیشن بنا ہوا ہے.
تو میں تو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بچیاں بھی ابھی اس کام پہ لگی ہیں. پہلے تو بچے تھے اب بچیاں بھی. تو یہ جو ہے نا اس پہ ماں باپ کو بھی چاہیے اور ٹیچرز کو بھی چاہیے اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا ہماری حکومت بھی اس پہ توجہ دے. وہ بھی جو ہے دیکھیں کہ ہاں بالکل یہی ہے کہ ایک پیغام ہے میرا حکومت کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو نشہ بیچ رہے ہیں کم سے کم ان کو پکڑیں. اور اگر ان کو پکڑیں گے، اگر ایک بچہ نشہ کرے گا اس سے پورا گھر تباہ ہوگا. تو یہ حکومت کو بھی چاہیے ہماری کو کہ وہ اتنی فیسلٹیز دے رہی ہیں حکومت ہماری لوگوں کو، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ نشہ جو ہے نا وہ ختم کیا جائے. اور جو ہے نا حکومت سبجیکٹ جو دین اسلام کے جو ہے نا وہ زیادہ کتابوں میں رکھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ بلال. بلال کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پڑھا نہیں. نہیں پڑھا؟ بالکل بھی نہیں؟ نرسری بھی نہیں پڑھی؟ اچھا قرآن پاک پڑھا ہے؟ نہیں. وہ کیوں نہیں پڑھا؟ کام پہ لگ گئے، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. دکان پہ. قرآن پاک پہ ٹائم نہیں ملتا تھا؟ نہیں. تو پھر کلمے آتے ہیں؟ نہیں کلمے نہیں آتے. پہلا کلمہ آتا ہے؟ پہلا کلمہ آتا ہے. سناؤ ذرا. پہلا کلمہ طیب طیب پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دین سے دوری کی اصل وجہ کیا ہے؟ موبائل دیکھتے ہو؟ ہاں جی. کتنا یوز کرتے ہو موبائل کو؟ گھنٹہ 2. گھنٹے 2. کیا کیا دیکھتے ہو؟ ٹک ٹاک اور یوٹیوب بس. یوٹیوب. کبھی دین کو سرچ کیا؟ نہیں. کیوں؟ گھر میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ کہا تو ہے پر ٹائم نہیں ملتا نماز کا. ٹائم. اچھا نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا آپ کو؟ ہاں جی. کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے؟ ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتاؤ گیمز دیکھنا ضروری ہے، ٹک ٹاک دیکھنا ضروری ہے یا پھر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نماز پڑھنا. دیکھو ہم کس نبی کی امت ہے؟ ہاں جی. ہم کس نبی کی امت؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا نام لیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے مجھے یہ بتاؤ گے؟ نہیں. نہیں پتا. جی ناظرین یہ ہے اصل میں ماجرا کہ ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی وہ دین سے دور کیوں ہیں. اصل میں جو کردار ہے وہ والدین کو بھی ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ معاشرتی ماحول جو ہے وہ اس چیز کی بڑی عکاسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماحول کے اثرات کے ساتھ ساتھ آپ کی دینی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے جس کے لیے آئندہ آپ کے آخرت سنور سکے. دنیاوی تعلیم ہمیں صرف معاشرے میں رہنے کے رنگ ڈھنگ سکھاتی ہے جبکہ دینی تعلیم ہمیں اپنے رب سے ملاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہے بھائی؟ شکر اللہ کا. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. پڑھتے ہیں؟ ہاں جی 2 بیٹیاں پڑھتی ہیں میری. پڑھتی ہیں. قرآن پاک کی تعلیم دلوائی؟ ہاں جی وہ بھی ساتھ ساتھ دلوا رہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ صبح کی پڑھ لیتے ہیں، بقایا چھوٹ جاتی ہیں. بقایا کیوں چھوٹ جاتی ہیں؟ بس وہ کام کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں کہ دین سے دوری کی اصل وجہ کیا ہے؟ صرف یہ پیشہ، کام، پیسہ کمانا؟ یہ حکومت نے نا عوام کو وسائل جون سے نا نہیں ہے. یہ سارا جون سا نا جاتا حکومت کے اوپر. اگر حکومت عوام خوشحال ہو تو یہ کام انسان کرتا ہے. اچھا یہ نہیں وسائل اچھے ہوں گے، حالات اچھے ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے تب اللہ کو یاد کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے. یہ حکومت نے کشمکش میں ڈالا ہوا ہے عوام کا جون سا نا ذہن کسی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو رہا. اتنی مہنگائی ہے، اتنے حالات خراب ہیں. آگے تو جو دیہڑی ٹوٹتی تھی نا ساتھ رل جاتی تھی. اب 1 گھنٹہ بھی جون سا نا ہمارا ٹوٹے گا نا وہ ساتھ نہیں رلتا. 1 گھنٹے سے اگر آپ 10 منٹ نماز کے لیے نکال لیں تو شاید آپ کا کاروبار اور بھی اچھا ہو جائے. نہیں یہ بات اچھی ہے، بس یہ ہماری حالت ہے، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. پہلے مائیں ہوتی تھی جو صبح اٹھ کے نماز بچوں کو پڑھانے کے لیے اٹھاتی تھی. اب موبائل کا دور ہے تو موبائل پہ تو دن رات لگے رہتے ہیں بچے. تو نماز وہ کیا پڑھے دین سے، اس لیے تو دوری ہوتی جا رہی ہے. آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ ہم بھی پڑھتے ہیں. نماز تو پڑھنی چاہیے نا، سب کو پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھتے ہیں دن میں؟ پڑھ لیتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ کے آتے ہیں. ہم ٹائم ملتا ہے. ہم تو کام کرنے والے ہیں. بچوں کو سارا رات تو بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں دن رات. تو اس لیے تو یہ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ذمہ دار کو ماں باپ کو ہونا چاہیے نا. ماں باپ کو ان کی پرورش کرنی چاہیے، اچھی کرنی چاہیے کہ نماز پڑھو اٹھ کے. ہماری مائیں تھیں، ہماری ماں تو دنیا سے چلی گئی ہے. وہ میں صبح تو زانا اٹھاتی تھی اٹھ کے نماز پڑھو. آپ کو اٹھانے والا ہے بچوں کو؟ بچے اس لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے. ہم اٹھا کے نہیں کہتی نماز پڑھے. بیگم نماز خود پڑھ کے تو سو جاتی ہے. ہمیں کہا ہم نے رات کو 12 بجے تو گھر جانا ہوتا ہے.
काम कर से काम के दौरान कभी नमाज नहीं पढ़ी? नहीं, ये देखो ना हमारा हाल, नमाज पढ़ने वाला है, कपड़े तो हमारे मजदूरी करने वाले हैं, तो हम कहाँ से कैसे जाएं मस्जिद में? ये तो नहीं चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह, जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं, जुम्मे वाले ही हैं। जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं, दुकान बंद होती है हमारी, तो नमाज पढ़ते हैं जुम्मे वाले दिन। दीन से दूरी की असल वजह क्या है? वजह यही है ना, मोबाइल ही है, मोबाइल ही है असल वजह, दूरी है। दिन रात नेट पर चला हुआ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੈਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬੋਲੋ ਉਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੈਟ ਚਲਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। यानी मोबाइल फोन जो है ये बच्चों की दीन से दूरी की वजह है। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। कैसे खत्म किया जा सकता है इन चीज़ों को? ਬੇਟੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। किस तरह से बच्चों को जो है वो इस चीज़ की तरफ राग़िब किया जाएगा, दीन की तरफ राग़िब करने के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है और वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए? वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करे, ठीक है, उन्हें बुरे कामों से मना करे। ये जो मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, वो डॉक्टर साहब की बात ठीक है, मोबाइल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे अपना जो है ना बुराई से दूर हो रहे हैं। तालीम दुनियावी हो या दीनी हो, लेकिन उससे दूरी जो है वो तो फिर सवाल है। जी बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। जो हो रहा है ना ये गलत है। ये हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, उनकी केयर करें, एहतियात। जिम्मेदार वालिदैन हैं। बिल्कुल, जो बच्चे गलत हैं वो गलत बच्चे नहीं हैं, वालिदैन गलत हैं जो बच्चों की केयर नहीं कर रहे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे हुकूमत से, कोई पैगाम देना चाहें स्पेशली वालिदैन को? तो ये कहता हूँ, ठीक है, अगर अपना मोबाइल पे कोई चीज़ें डाउनलोड होती हैं तो वो साफ़ हों, गलत ना हो। पॉजिटिव जी, कि गलत कोई भी चीज़ अपना उसके अंदर ऐड ना हो, साफ़ आए। हाँ, कुरान पाक की कोई आयत आ जाए, ये चीज़ें हैं जो बच्चे सुने, देखें, उन्हें पता चले कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा इस्लाम है। अगर हम लोग गलत चीज़ें बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उसी तरफ जाएंगे, वो इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे। मुझे ये बताइएगा, दीन से दूरी की असल वजह क्या है? हमारा ये जो नेटवर्क है जी, ये जो टिकटॉक है, इसमें सारा जो है ना निज़ाम ख़राब हुआ है। हम इससे दीन से दूर जा रहे हैं। ये दीन की बातें कम बताते हैं, फहाशी की गलत बातें ज़्यादा बताते हैं। कोई इस्लामी कल्चर वाला होना चाहिए, जो इस्लामी निज़ाम हो ऐसा कि हम इस्लाम की तरफ जाएं, नमाज की तरफ जाएं। ये लोग नमाज के बजाय ऐसा निज़ाम बताते हैं जो यहूदी का, ईसाई का ज़हन है वो हम पूरा कर रहे हैं, वो हिंदू कल्चर अपना रहे हैं। जो भी है, हम गलत रास्ता जो है ना वो अपनाते हैं। कोई दोस्त या कोई बड़ा बताता है तो उसको कहते हैं जी आप तो बेवकूफ़ हैं, आप तो अच्छे नहीं हैं। जो कोई तमाशबीन वालिदैन कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? वालिदैन को क्या करना चाहिए अपने बच्चों को तालीम जो है वो दीन की देने के लिए? उनकी सोसाइटी बदलने का ना उनको ज़रूरत है। वो अपने बच्चों की सोसाइटी बदलें, अपनों बच्चों को अच्छी तरबियत दें। ये देखें कि मेरा बच्चा इस तरफ जा रहा है, वो रात को लेट आ रहा है, वो किधर बैठा है, किस कल्चर में बैठा है, किस सोसाइटी में बैठा है। जब वो सोसाइटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक दीन की तरफ राग़िब होगा। जब नहीं होगा तो फिर वो ऐसा ही चलेगा, निज़ाम ख़राब होता चला जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में लोगों ने मिला जुला जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। लोगों का कहना था कि दीन से दूरी की असल वजह जो है वो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, जिसने जो है अपनों को अपनों से और बच्चों को दीन से दूर कर दिया है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस, टिकटॉक, इन तमाम चीज़ों ने जो है वो नौजवान नस्ल को ही नहीं बल्कि आने वाली जो नई नस्लें हैं उनको भी जो है इस राह की तरफ राग़िब कर दिया है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा भी किया है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो कुछ इक़दामात करें, जिसकी वजह से जो है आवाम तबके तमाम लोग जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और इसमें सबसे बड़ा अहम जो किरदार है वो वालिदैन का है कि वालिदैन माँ की गोद जो है वो सबसे बड़ी दरसगाह होती है बच्चे की, और पहली दरसगाह होती है जिससे औलाद को, बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है।
हुकूमत से भी मुतालबा किया उन्होंने कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे जिससे जो है वो इस्लामी असूल नाफज किए जाएँ और तालीमी जो निसाब है उसमें जो है वो इस्लामियात को और वाक़यात और उन पहलों को जो है वो उजागर किया जाए ताकि हमें दीन के मुतालिक जो है बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।